بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ ایران کشیدگی نشانہ کون؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی حالیہ صورتحال کے اندر جہاں ایک ایرانی جرنیل قاسم سلیمانی صاحب کو امریکہ نے حملے میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا، آخر اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کیا ویزے کے ساتھ عراق گئے تھے، اور اگر گئے تھے تو وہ کیوں گئے تھے؟ تو یہ ایک سوال بہت بڑا اٹھتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہمارے خلاف حملہ پلان کر رہے تھے، تو کیا انہوں نے کسی بھی عدالت کے اندر دنیا کی یہ مقدمہ رکھا، یا یہ یک طرفہ کارروائیاں جو ہیں یہ جو ماضی کے اندر ان کا شغل رہا ہے، جس کے اوپر 9/11 کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کی حکومتیں جو ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیں اور عراق پہ حملہ کر ڈالا، اور عراق کے اندر 1 ملین لوگ جو ہے وہ قتل کر ڈالے، 550 لوگ فی دن کے حساب سے مار ڈالے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن واز فاؤنڈ اکارڈنگ ٹو امریکن رپورٹس، کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن وہاں سے نہیں ملا۔ تو پھر وہ حملہ کیوں کیا گیا؟ اس سے پہلے 3 جنوری 1988 کو USS ونسنٹ جو کہ ایک ان کا بحری بیڑا ہے، اس نے حملہ کر کے باقاعدہ ایک میسائل داغ دیا اور ایران کا ایک پیسنجر ایئر لائنر جو ہے اس کو تباہ کر ڈالا، جس کے اندر 299 لوگ جو تھے وہ سوار تھے، اور تمام وہ جو ہے ہلاک ہو گئے، اور اس کے اندر 60 بچے موجود تھے، لیکن آج تک امریکہ نے اس کے اوپر معافی نہیں مانگی۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ دنیا کو اپنی مرضی کے پہلے حکومتیں اور اب اپنی مرضی کے جرنیل جو ہے وہ تعین کرنے کا؟ تو امریکہ کو یہ جواب دینا چاہیے، اور میں تمام مسلم امہ سے جو ہے وہ یہ مخاطب ہوں کہ وہ اس کا معاملے کو اٹھائیں، کیونکہ ایسے تو امریکہ جو ہے وہ سب کو روند ڈالے گا، اور پھر کیا نشانہ پاکستان تو نہیں؟ کیونکہ 9/11 کے بعد میرے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ افغانستان کے اندر اب کیونکہ ان کی نیا ڈوب گئی امریکہ کی، اور وہاں سے وہ بھاگنے کو تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ کر ڈالیں جس کے اندر وہ دنیا کے سامنے جو ہے اپنی ناک اونچی کر کے چلے جائیں کہ افغانستان سے ٹروپس کو موو کروا کے ایران کے آس پاس جو ہے وہ بٹھا دیا جائے۔ ایک یہ بات ہے، دوسرا صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے حوالے سے ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ خود 2011 کے اندر صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما جو ہے وہ کیونکہ بری طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے الیکشن کیمپین کا وہ ایک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ایران پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود بول رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صبح وہ ٹویٹر کے اوپر صرف ایک جھنڈا بنا کے بھیجتے ہیں امریکہ کا، اس کے کئی گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک جواب آتا ہے ٹویٹر پہ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے علم میں لائے بغیر ہی جو ہے وہ پینٹاگون نے یہ کام کر ڈالا ہو؟ کیونکہ پینٹاگون اپنی فوجی طاقت کو کم نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی وہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، نہ ہی مشرق وسطیٰ سے نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں اس کے پیسے چل رہے ہیں اور بہت سارے اور معاملات چل رہے ہیں جس کا گاہے بگاہے میں ذکر کرتا آیا ہوں۔ لیکن ہم اس کے اوپر فوکس کریں کہ عراقی صدر جو ہیں، پرائم منسٹر جو ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کر چکے ہیں، اور خود وہ قاسم سلیمانی کے جنازے کے اندر انہوں نے شرکت کی، اور اسی طریقے سے لبنان کا بھی اس میں لیڈرشپ موجود تھی۔ تو یہ یک کے بعد دیگرے انٹرنیشنل قوانین کو روندتے ہوئے امریکہ کو کب تک اجازت دی جائے گی؟ کہیں بلوچستان میں اڈے مانگنے کے لیے تو اب پاکستان پہ دباؤ نہیں بڑھایا جائے گا؟ اور ایسے تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے معید یوسف صاحب کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن جانا، جو کہ امریکہ کے اندر موجود ہیں، انہی کے تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ان کا ایک اچھا تعلق ہے، میں یقیناً اس سارے معاملات کو اس کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ ایک طرف تو ماضی کے اندر لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ جو کہ صدرن کمانڈ کے اندر کمانڈ کر کے آئے اور ایک بڑے منجھے ہوئے جو ہے وہ عسکری ماہر ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کا لوہا انہوں نے منوایا،
اور اس کے مقابلے میں بالکل ایک نوجوان لڑکے کو آپ لے آئے جس کا کوئی اس طریقے سے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور بلکہ پاکستان کے حوالے سے ان کا کوئی ایسا تجربہ نہیں. پاکستان امریکہ کے تعلقات اور بات ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات اور بات ہیں. تو یہ بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ساتھ ہی ساتھ کہ مائک پومپیو نے کیوں فون ڈیفنس منسٹر کو نہیں کیا اور آرمی چیف کو کیوں فون کیا؟ کیا ہماری جو ڈیفنس منسٹر ہیں کیا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی سیریس گفتگو کی جا سکے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. کیونکہ ماضی کے اندر جب ڈیفنس منسٹر وہاں کامرا کے اندر گئے اور بتایا گیا ان کو کہ جہاز جو ہے وہ انجن یہاں ہم بناتے ہیں، تو انہوں نے کوئی ایک بہت ہی ایسی بات کہہ دی جو کہ میرے خیال میں اس کو یہاں نہ ڈسکس کیا جائے تو بہتر ہے. وہ ایک تمسخر بن گیا اور اس لیے شاید کوئی ایسی سیریس قیادت موجود نہیں ہے جس کے ساتھ بات کی جا سکے. ہم نے جو 9/11 کے بعد ایک فون کال کے اوپر ڈھیر ہوئے اور ہم نے جو ہے وہ بالکل ایک ایسی پالیسی بنا دی جس کے اندر ہم نے اپنے تمام دائیں بازو کو اپنا مخالف بنا لیا، تمام جو ایسی قوتیں تھیں، دینی قوتیں تھیں، ان کو اپنے خلاف کھڑا کر دیا. اور آج اسی وجہ سے لال لال لہرانے کی گفتگو ہونا شروع ہو گئی. کیونکہ پہلے دائیں بازو جب موجود ہوتا تھا تو وہ ان لوگوں کو روک کے رکھتا تھا، ان کا راستہ روک کے رکھتا تھا. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی ایسی قوتیں آئی ہیں تو وہ ہمیشہ آزادی مانگتی ہیں، افواج پاکستان سے آزادی مانگتی ہیں، وہ توہین رسالت کے قانون سے آزادی مانگتی ہیں. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب کشمیر کے اوپر ہمارے بہت سخت سنگین معاملات اور اب 6 مہینے ہو چکے ہیں اور وہاں کرفیو نہیں اٹھ سکا، عالمی اسلامی برادری نے ہمارا بالکل ساتھ نہیں دیا، ہمیں تنہا کر کے رکھ دیا. کشمیر کے اوپر جو واحد ترکی، ایران اور ملیشیا نے ہمارا ساتھ دیا، اس سمٹ میں ہم نے جانے سے انکار کر دیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ ان کو اڈے دینے کے لیے جیسے وہ دباؤ ڈالیں گے پاکستان پہ، تو پھر پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ایسی وہ پالیسی جو ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ پہنچائے. اور یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں عرب دنیا کو یہ سمجھانا پڑے گا اور باور کرانا پڑے گا کہ یہ اسلحے کی دوڑ ہے اصل میں، کہ اسلحہ جو ہے وہ آپ کا استعمال ہوگا، امریکہ کا اسلحہ خریدا جائے گا. مزید اس کے اندر پہلے ہی سعودی عرب $380 بلین کا جو ہے وہ اسلحہ خرید چکا ہے. امریکہ کی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا ملا اس کے بعد، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک مشکلات پیدا ہو گئیں. پاکستان اور اس عرب دنیا کو اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور وہ ممالک جن کے لوگ اس حملے کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور وہ ممالک جو ان کے ساتھ اپنی قربتیں رکھتے ہیں ان کو یہ اور دوسرے دھڑوں کو آپس میں لڑایا جائے گا. اور امریکہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کے اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے اور مسلمان دنیا آپس میں جو ہے لڑتی بھڑتی رہے گی. دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کی یہ دھمکی کہ میں جو ہے وہ ایسا کوئی جوہری ہتھیار کا استعمال کروں گا ایران پہ، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے ان کا سب سے بڑا جو ایک امپورٹنٹ ملک ہے UAE، اس کے اوپر افیکٹ آئے گا. اسی طرح سے قطر پہ افیکٹ آئے گا جہاں ان کا اپنا جو ہے وہ اڈا موجود ہے، اور ترکی کے اوپر افیکٹ آئے گا، آس پڑوس کے، اور خود سعودی عرب اور پاکستان پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ہمیں ایسے معاملے کے اوپر بہت سوچ سمجھ کے قدم لینا ہے. اور ہمیں ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے جو میں ناظرین کے لیے ضرور بتا دوں کہ میرے والد کے ساتھ ایک بات جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے کہ جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کر دے تو میری قبر پہ آ کے کچھ کر دینا. یہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد اور غلط اور لغو بات ہے. میں اس کی تردید کرتا ہوں شدید الفاظ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ایسی معیوب اور ایسی جو زبان جو ہے وہ اس کا استعمال کبھی کسی کے لیے بھی نہیں کرتے تھے. اپنے لیے کیا کرنا تھا؟ تو نہ ہی یہ مستند بات ہے، نہ ہی اس کا کوئی حوالہ ہے. صرف ایک سوشل میڈیا کے نجی چینل نے جو ہے یوٹیوب چینل نے یہ من گھڑت بات کی جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ کیونکہ ایک امانت تھی میں نے اس لیے آپ تک پہنچائی ہے. امید ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک مضبوط
मजबूत दीवार बन के खड़े होंगे اور پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایسی صورت ہوئی جس میں ایران کے لیے خطرات بڑھے تو ہمیں اپنی مشرقی سرحد سے اپنی فوجوں کو اٹھا کے کمزور کریں گے، ہندوستان کا بارڈر اور ایران کے بارڈر کے اوپر لے کے آئیں گے، جس سے پاکستان کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ضعف پہنچ سکتا ہے، اور کہیں ایسے حالات کے اندر بھارت کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ آ کے اپنے جو ہے وہ مضموم مقاصد آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ پورے کر سکے، جس کا انہوں نے نقشے کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ اور ایک نقشہ جو ہے وہ امریکہ کا بھی ہے، اور وہ ہے ریلف پیٹر کا نقشہ جو بلڈ بارڈرز کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے اندر بلوچستان کو آزاد انہوں نے دکھایا ہے حاکم بدہن، اور اسی طریقے سے ان کے مکہ اور مدینہ کی آزاد ریاستوں کو بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلڈ بارڈر کا یہ نقشہ بالکل نافذ العمل ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں ترکی کے اندر انہوں نے کیا کر رہے ہیں، سیریا کے اندر، لیبیا کے اندر، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بلڈ بارڈرز کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ پاکستان کو احتیاط کرنی پڑے گی، ہمیں سوچنا پڑے گا، امریکہ کی نظروں سے نہیں اپنی نظروں سے دیکھنا پڑے گا، اور حکومت پاکستان جو ہے مضبوط کردار ادا کرے۔